ایک چرواہے کے پاس ایک کتا تھا جس کا مالک اس کا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا اور اکثر اسے بھوکا چھوڑ دیتا تھا اور اس سے دن بھر محنت مشقت کرواتا۔ کتا جب بھوکا اپنے بھوک بھونکتا بھوک کے لیے تو چرواہا اسے چند ٹکڑے کھانے کو بس دے دیتا جس سے اس کی بھوک بھی نہ مٹ سکتی پوری طرح۔ جب کتے سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اداس حالت میں راستے پر نکل پڑا۔ راستے میں اسے ایک چڑیا ملی جس نے پوچھا، اے میرے دوست، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ کتے نے جواب دیا، میں بہت بھوکا ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ چڑیا نے کہا، بس اتنی سی بات، میرے ساتھ اگلے شہر چلو، میں تمہیں ڈھیر سارا کھانا دلواؤں گی۔ دونوں شہر پہنچے۔ چڑیا اور کتا جاتے جاتے ایک کسائی کی دکان پر جا پہنچے۔ چڑیا نے کتے کو تسلی دی اور اس سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے ایک گوشت کا ٹکڑا نیچے گرا دیتی ہوں۔ چڑیا کسائی کی دکان میں ایک شیلف پر جا کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اس بات کا یقین کر لیا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس نے ایک گوشت کے ٹکڑے کو تب تک چونچ سے کھروچتی رہی جب تک کہ وہ نیچے کتے کے پاس نہیں گر گیا۔ کتا اس قدر بھوکا تھا کہ جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا نیچے گرا اس نے جا کر فوراً سے اسے اٹھایا اور اپنے منہ میں لے کر ایک کونے میں جا کر جلدی سے اسے کھا لیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور دکان سے چڑیا نے اسے ایک اور گوشت کا ٹکڑا اور پھر ڈبل روٹی بھی کھلائی۔ جب کتے نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا تو پھر دونوں شہر سے باہر چلے گئے۔ کتا اس قدر تھک چکا تھا، اس نے کہا، میں تھوڑا سونا چاہتا ہوں۔ چڑیا نے کہا، ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں اس جھاڑی پر بیٹھی ہوں۔ کتا راستے کے بیچوں بیچ سو گیا، چونکہ وہ اتنا تھکا ہوا اور نڈھال تھا کہ اس سے مزید چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پڑی اور کب وہ بیچ راستے میں سو گیا۔ تبھی وہاں سے ایک گاڑی بان اپنی گاڑی لے کر گزرا جس میں شراب کے 2 بڑے ڈھول لدے تھے اور 3 گھوڑے اسے کھینچ رہے تھے۔ چڑیا نے دیکھا کہ گاڑی بان راستہ بدلنے کے بجائے سیدھا کتے کے اوپر سے گزرنا چاہتا ہے۔ چڑیا چلائی، رک جاؤ ورنہ یہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ مگر گاڑی بان نے گرجتے ہوئے کہا، تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ اور اس نے چابک مار کر گاڑی کتے کے اوپر سے گزار دی جس سے بیچارہ کتا کچل کر مر گیا۔ چڑیا نے روتے ہوئے کہا، ظالم انسان، تو نے میرے دوست کو مار دیا، میری بات یاد رکھ، یہ کام تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ گاڑی بان نے مذاق اڑایا اور آگے بڑھ گیا، مگر چڑیا گاڑی کے پیچھے چھپ گئی اور شراب کے ڈھول کا ڈھکن ٹھونک سے ڈھیلا کر دیا۔ ساری شراب بہہ گئی مگر گاڑی بان کو پتہ نہ چلا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو ڈھول خالی تھا۔ وہ چلا اٹھا، میں کتنا بدقسمت ہوں۔ چڑیا بولی، ابھی تو شروعات ہے۔ چڑیا ایک گھوڑے کے سر پر بیٹھ کر اسے کاٹنے لگی۔ گاڑی بان نے چڑیا کو مارنے کے لیے کلہاڑی چلائی مگر چڑیا اڑ گئی اور کلہاڑی گھوڑے کے سر پر جا لگی اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اسی طرح چڑیا نے باری باری دوسرے اور تیسرے گھوڑے کو بھی پریشان کیا اور گاڑی بان نے چڑیا کو مارنے کے چکر میں اپنے 3 گھوڑے خود ہی مار دیے۔ گاڑی بان غصے اور غم میں پاگل ہو کر گھر پہنچا۔ گاڑی بان نے گھبراہٹ کے عالم میں اسے کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا تھا چونکہ اس کا سارا شراب بہہ چکا تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا سارا شراب بہہ چکا ہے۔ تو وہیں پر اس کی بیوی نے اسے ایک اور بری خبر سنا دی۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ یہاں پر بھی کہ ایک چڑیا نے بہت سارے پرندوں کے ساتھ مل کر ہمارا سارا اناج کھا لیا ہے۔ گاڑی بان نے دیکھا کہ واقعی سارا اناج ختم ہو چکا تھا۔ چڑیا وہاں پر بھی پہنچ گئی اور اسے بولی کہ ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے، یہ تمہاری جان بھی لے گا۔ گاڑی بان نے غصے سے کلہاڑی اٹھائی اور زور سے چڑیا کو مارا اور چڑیا کو لگنے کے بجائے جا لگی سیدھا شیشے پر اور شیشہ ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا۔ چڑیا سیدھی گھر کے اندر آ گھسی اور چڑیا کو مارنے کے چکر میں گاڑی بان اور اس کی بیوی نے اپنا سارا گھر کا سامان توڑ دیا، لیکن چڑیا پھر بھی اس کے ہاتھ نہ آئی۔
آخر کار گاڑی بان چڑیا کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو تب اس کی بیوی ہاتھ میں کلہاڑا لیے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ کیا میں اسے مار دوں؟ تو گاڑی باندھ اسے کہتا ہے کہ نہیں، یہ آسان موت ہوگی، میں اسے زندہ نگلوں گا۔ جیسے ہی گاڑی باندھ اسے اپنے منہ کے قریب کرتا ہے اسے کھانے کے لیے، تو وہیں پر چڑیا چلا اٹھتی ہے، گاڑی باندھ تیری موت قریب ہے۔ تو گاڑی باندھ جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب یہ میرے منہ کے قریب ہو تو فوراً اس پر کلہاڑی سے وار کر دینا۔ اس کی بیوی جیسے ہی کلہاڑی سے وار کرتی ہے تو وہ وار چونک جاتا ہے اور وہ وار سیدھا جا کر گاڑی باندھ کے سر پر جا لگتا ہے، وہیں پر گاڑی باندھ مر جاتا ہے۔ چڑیا وہیں پر خوش ہوتی ہے اور ہنس دیتی ہے اور اسے کہتی ہے اب میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ اب چڑیا سکون سے اپنے گھونسلے کی طرف چلی جاتی ہے۔